السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گڑ ہے اور میدا ہے۔ کیا گڑ کا میدے سے کوئی تعلق ہے؟ ہاضمے سے، تندرستی سے، صحت سے؟ میرا گڑ سے مراد وہ گڑ ہے، میری جو مراد ہے گڑ سے، جس گڑ کے اندر کیمیکل نہ ہو۔ اس کی واضح اور صاف نشانی اور دلیل یہ ہے، جو گڑ جتنا میلا، ڈارک، بہت زیادہ ڈارک ہوگا، میلا ہوگا، سمجھ لیں اس میں کیمیکل کم ہیں، اور جو گڑ جتنا سفید ہوتے 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 آخر کار چینی کی شکل ہو جاتی ہے، سفید چینی، تو سمجھ لیں کہ اس میں آخری درجے کے کیمیکل ہے، بس صرف مٹھاس ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ گڑ واحد چیز ہے جس میں مٹھاس کے ساتھ اور سب کچھ ہوتا ہے، اگر دیسی ہو، وہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے مٹھاس کے ساتھ ساتھ۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنا گڑ بنواتے ہیں اپنی نگرانی میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں وہ گڑ تیار کراتے ہیں، اور وہ گڑ تیار بہترین ہوتا ہے اور لاجواب ہوتا ہے۔ لیکن دیسی گڑ ہو، آپ کہیں سے خود تیار نہ کریں، تیار کیا ہو مل جاتا ہے، بہت ملتا ہے، سستا ملتا ہے۔ جتنے پیسوں کی ہم گولیاں لیتے ہیں اور جتنے پیسوں کی دوا لیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے پاس گڑ میسر ہے، اور بالکل سستا، اور بہت ہی زیادہ صحت کے لیے مفید۔ جتنا ہمارا موجودہ نظام بڑھتا جا رہا سائنس کی طرف اور ریسرچ کی طرف، ہماری تحقیق بڑھتی جا رہی ہے، گڑ کی قدردانی بڑھتی جا رہی ہے۔ حیرت انگیز بات ہے۔ گڑ کی چائے ایک سوغات سمجھی جاتی ہے، ایک کھانے میں ایک شاہی کھانا یا شاہی قہوہ سمجھا جاتا ہے۔ گڑ کے چاول بہت ہی اچھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی ڈش ہے تو اس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ گڑ سے بنی ہوئی ڈشیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ ابھی اس طبقے میں شروع ہوئی ہیں جس طبقے نے گڑ کو ریجیکٹ کیا تھا، چھوڑا تھا، اسے ایک دیہاتی غذا سمجھی تھی۔ اسی طبقے نے اب سے گڑ شروع کر دیا۔ کیوں؟ اصل میں جو صحت مند غذائیں ہم چھوڑ کے آئے تھے، اس کی واپسی بہت لازم ہے۔ واپس آئیں گے، چوٹے کھا کے آ جائیں، دھکے کھا کے آ جائیں، بیماریوں سے نکل کے اور تکلیفوں سے نکل کے آ جائیں، ہمیں آنا تو پڑے گا۔ گڑ انہی صحت مند غذاؤں میں ہے، اور میں اس کو دوا بھی کہا کرتا ہوں، یہ خود دوا ہے۔ گڑ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ میں کل کی بات ہے، کل کی صبح بہت زیادہ اٹھا، پھر کچھ، اور پھر اس کے بعد پھر میں ملاقاتیں کرنے بیٹھ گیا، لوگ آتے رہے صبح کے وقت، بہت تھک گیا۔ ہماری جنتری نے آنا ہے جنوری میں، تو اس کو دیکھنا تھا اور ذمہ داریاں۔ اب جسم بالکل نڈھال، فوراً مجھے خیال آیا کہ میں گڑ کھا لوں۔ گھر میں نے ایک گھڑا رکھا ہوا ہے، مٹکا، اس میں گڑ رکھا ہوا ہے، اوپر کپڑا باندھا ہوا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ گڑ صدیوں رہے، لفظ میں صدیوں کہہ رہا ہوں، سالوں تو دور کی بات ہے، صدیوں رہے، مٹی کا مٹکے میں گڑ ڈال دیں اور اوپر کپڑا باندھ دیں۔ جس گڑ میں میوہ ہوگا وہ گڑ نہ کبھی ڈالیے گا، کیونکہ بعض میوے والے گڑ بنتے ہیں، اس میں چیونٹی اور کیڑا پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ گڑ رکھیں گھڑے میں، مٹکے میں، ایک فطری زندگی ہے، اوپر موٹا کپڑا باندھیں اور رسی باندھ دیں، دھاگا باندھ دیں کوئی،
نکالا، پھر اس طرح باندھ دیا. میں نے وہ گڑ کھایا، یقین جانیے، اور اس کے بعد پھر میں مسلسل اپنی ذمہ داریاں، مصروفیت، کام اور تھوڑا سا آرام، کام اور تھوڑا سا آرام کرتا رہا. پہلے بڑے بوڑھے کھانے کے بعد گڑ لیتے تھے اور کھانے کے بعد گڑ کو بہت پسند کرتے تھے. باقاعدہ مہمان نوازی میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا. مجھے بڑوں کی بات یاد ہے کہ شادی اگر ہے تو اس میں گڑ کی باقاعدہ بوریاں آتی تھی. کیوں؟ اسی گڑ سے جلیبی بنتی تھی، اسی گڑ سے لڈو بنتے تھے جو کہ شادی میں کام آتی تھی. اس شادی کے بعد لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے، صحت مند ہوتے تھے. بلکہ ایک مشہور تھا عام محاورہ، کہنے کہلانے کی بات، کہ تیرے پاس اتنی طاقت ہے کہ تو نے کوئی شادی کی روٹی کھائی ہے. آج تو شادی کی روٹی کھا کے لوگ بیمار ہوتے ہیں. شادی کی روٹی چاہے وہ ولیمے کی شکل میں ہے یا کسی دعوت کی شکل میں. گڑ کی بوریاں آتی تھی، پھر اس سے پکایا جاتا تھا، پھر اس کو چھانا جاتا تھا. چھاننے کے بعد اس کی راب، اس سے لڈو بنتے تھے، اس سے جلیبیاں بنتی تھی، اور بہترین اس سے غذائیں بنتی تھی، لاجواب، لڈو بھی، جلیبیاں بھی. اور پھر اسی گڑ کو اگر سالن ہوتا تھا روٹی کھانے کے بعد ساتھ رکھا جاتا تھا، ہر مہمان کے ساتھ رکھا جاتا تھا، اور مہمان اس کو کھاتے تھے. نہ پھر اس کے بعد چائے کی کہانی تھی، نہ یہ باہر کی کوئی مشروبات ہے اس کی کہانی تھی، نہ پھر اس کے بعد کوئی ہائی بلڈ پریشر گولی، شوگر کی گولی، ٹینشن کی گولی، کچھ بھی نہیں تھی. کھانے کے ساتھ گڑ ایک لازم حصہ تھا معاشرے کا. اور صحت مند زندگی، صحت مند غذائیں، صحت مند دوائیں اور صحت مند نسلیں. کوئی کہیں جا کے کوئی حکیم ہوتا تھا، کوئی ڈاکٹر ہوتا تھا، شہر میں ایک آدھ ہوتا تھا، بڑے شہر میں ایک دو ہوتے تھے، اور مریض نہیں تھے. 10 منزلہ 20 منزلہ ہسپتالیں نہیں تھی. لیکن ہم واپس لوٹ رہے ہیں فطرت کی طرف، کہ لوٹے بغیر گزارا ہی نہیں. میرے پاس جو معدے کا لا علاج مریض آتا ہے، میں اسے کہتا ہوں تھوڑا تھوڑا گڑ شروع کریں، تھوڑا تھوڑا کھانے کے بعد. یقین جانیے میں ایک غذا دیتا ہوں، ایک دوا اور غذا دیتا ہوں، ایک احتیاط بتاتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کی اگر معدے کی گیس، تبخیر، جلن، پیٹ کا بڑھنا، کھانے کا ہضم نہ ہونا اور کھٹے ڈکار، آپ یہ ساری چیزیں اس کے لیے دوائیں کھا کھا کے تھک چکے ہیں. میں صرف ایک احتیاط بتاؤں گا کہ کھانے کے بعد پانی چھوڑ دیں. کھانے سے پہلے جی بھر کے پانی پیئے، جتنا پی سکتے ہیں. کوئی مجبوری ہے، اگر نوالا اٹک گیا ہے تو کھانے کے درمیان ایک آدھ گھونٹ پانی پی لیں. کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اور کھانے کے درمیان بھی نہ پئیں تو اچھی بات ہے. کھانے کے بعد پانی نہ پئیں. جو کھانے کے بعد پانی ہے وہ زندگی کی صحت. 2 گھنٹے کے بعد پانی پئیں. اگر آپ صحت چاہتے ہیں اور تندرستی چاہتے ہیں تو 2 گھنٹے کے بعد پانی پئیں. ایسی صحت مند زندگی، ایسی تندرست زندگی آپ گمان نہیں کر سکتے. بہت زیادہ ایسی صحت مند زندگی، ایسی تندرست زندگی آپ گمان نہیں کر سکتے. ایک چیز، کھانے کے بعد پانی چھوڑ دیں، پانی چھوڑ دیں. پوری دنیا میں کتنی قومیں ایسی ہیں جو کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتی. ملکوں کے ملک ہیں، ملکوں کے ملک ہیں جو ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، تازہ نیم گرم. ایک تو کھانے کے بعد پانی پینا چھوڑ دیں، اور دوسری آپ سے درخواست ہے کہ کھانے کے ساتھ گڑ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. پہلے جو خانقاہیں ہوتی تھیں درویشوں کی، اور وہاں روزانہ کی ایک وقت کی مقدار 12 تسبیحات ہوتی تھی، 1200 یا 12,000.
یہ تسبیحات ہوتی تھی. ان درویشوں کو، سالکوں کو 2 چیزیں لازم دی جاتی تھی. ایک گڑ دیا جاتا تھا اور ایک گھی دیا جاتا تھا. کہ گھی کھائیں اور لگائیں. اور گڑ کھانے کے بعد خانقاہوں میں دیا جاتا تھا. بخارا کی خانقاہیں، سمرقند کی خانقاہیں، ترمز کی خانقاہیں، تاشقند کی خانقاہیں، افغانستان کی خانقاہیں، اور پھر یہ ترتیب یہاں آئی ہمارے برصغیر میں. 12,000 دفعہ ہر نماز کے بعد ذکر ہوتا تھا. لفظ اللہ کا، ہو کا، یا لا الہ الا اللہ کا، یا الا اللہ کا. 12,000 صحت مند رہتے تھے، دماغ کے پرزے بھی ٹھیک رہتے تھے، جسم کے جو ہے جوڑ بھی ٹھیک رہتے تھے. فطری زندگی اور فطری غذائیں، ہمارا اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. فطری زندگی اور فطری غذائیں. جتنا ہم فطری زندگی اور فطری غذاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، صحت مند رہیں گے، تندرست رہیں گے. لمبی چوڑی نہ دوائیں ہمیں استعمال کرنی پڑیں گی، نہ پرہیز، نہ پھر ہر وقت ہائے ہائے، کبھی گھٹنے میں درد، کبھی جوڑ میں درد، کبھی پٹھوں میں درد، کبھی اعصاب کھچے ہوئے، کبھی طبیعت بیزار ہے، کبھی جسم ٹوٹ رہا ہے. یہ نہیں ہوگا. بالکل صحت مند زندگی، صحت مند دوا، صحت مند غذا، یہ بہترین نظام ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، میں نے ان سے پھر عمر کا حصہ پوچھا، تو اس وقت میں نے حساب لگایا کہ وہ 83 سال سے نکل گئے تھے، 84 سال میں جا رہے تھے. میں نے ان کی طاقت کو اصل میں پرکھا اس لیے، پرانی سی بات ہے کہ ہم ایک مسجد کے گھڑے بھر رہے تھے. اس میں گھڑے تھے، اوپر اینٹیں دی ہوئی تھی. لوگ آتے تھے، اس میں سے لوٹے میں پانی ڈالتے تھے، وضو کرتے تھے. گھڑے 2 اٹھانے، ایک ادھر ایک ادھر اٹھائے، اور گھڑے بھی بڑے تھے. آج کے گھڑے چھوٹے ہو گئے. میں نے ان کو دیکھا، بابا جی 2 گھڑے اٹھائے، بالکل احتیاط سے نہیں، بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اور 5 سیڑھیاں چڑھنی ہوتی تھی مسجد کی. گھڑا بھرنا تھا کنویں سے، اور ڈول خود نکالنا تھا، اور 5 سیڑھیاں چڑھنی تھی. بابا جی بالکل احتیاط، کوئی سانس نہیں پھولا. میں بھی ان کے ساتھ بھر رہا تھا، بابا جی بھر رہے تھے، ہم 2 بھر رہے تھے. میرا سانس بھی پھول رہا تھا. دور سے گھڑے بھر کے آنا، اٹھانا، پھر سیڑھیاں چڑھنا، سیڑھیاں چڑھ کے وہ گھڑے رکھنا، دوسرے گھڑے اٹھانا، پھر لے جانا. جاتے ہوئے وزن، گھڑے کا اپنا وزن ہے مٹی کا، آتے ہوئے وزن ہی بہت زیادہ وزن. بابا جی ہیں، انہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا. حیران ہوا، تو یہ کیا بات ہے؟ تو گھڑے بھر لیے، گھڑوں کی لائن لگ گئی. میں نے بھرے، بابا جی نے بھرے، ہم نے برابر برابر بھرے. میں بیٹھا تو مجھے ٹیک محسوس ہوئی کہ میں ٹیک لگا لوں. بابا جی ایسے بیٹھے. میں نے کہا بابا جی، پہلے تو میں نے ان کی عمر پوچھی کہ آپ کی عمر کتنی ہے. اور عمر پوچھنے کا بہترین نظام یہ ہے کہ 1947 میں جب برصغیر تقسیم ہوا تو آپ کی عمر کتنی تھی، آپ کتنے بڑے تھے، اس سے اندازہ 100% ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کی یہ طاقت کا راز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں کوئی دوائی نہیں کھاتا، کچھ بھی نہیں کرتا. تو میں نے پوچھا، سیڑھیاں چڑھی، گھڑے بھرے، اور پھر آ کے رکھے، پھر گئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، یہ کام ہے. اور ہاں، گرمی بھی تھی، موسم گرمی کا تھا. اس وقت غالباً کوئی 10-11 بجے کا وقت تھا اور بڑی تیز دھوپ تھی، کوئی سایہ نہیں تھا. میں نے کہا آپ کو میں نے نڈھال نہیں دیکھا، آپ کا سانس نہیں پھولا، آپ کی زندگی میں میں نے کمزوری نہیں دیکھی، یہ کیا بات ہے؟
تو بابا جی نے مجھے کہا کہ مجھے تو اور کوئی سمجھ تو نہیں آتی، پر ایک پوٹلی ہے میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، وہ پوٹلی ہے گڑ کی، دیسی گڑ میں تلاش کرتا ہوں۔ اور پھر گڑ کے بارے میں انہوں نے پورا لیکچر دیا، تقریر کی، اور مجھے ان سے گڑ کے فائدے، اصلی نقلی سے مراد یہ ہے کہ ایسا جس میں کیمیکل ڈال کے اس کو خوبصورت بنایا گیا ہو، وہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی زندگی میں اس کا خود معمول بنایا۔ یقین جانیے، آپ اپنی زندگی کو اگر صحت مند زندگی دینا چاہتے ہیں، صحت مند آپ زندگی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں گڑ اپنا ساتھی بنا لیں۔ اور بابا جی کہتے ہیں، میں آج کے نوجوانوں کو کہتا ہوں، تو انہیں تو باہر کی میٹھی میٹھی چاکلیٹیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کھانے کا مزاج بنا ہے، وہ میرے گڑ میں مذاق کرتے ہیں، نہیں کھاتے۔ پھر ایک اور بات سنائی، کہنے لگے کہ میرا ایک نواسا ہے، تو وہ کوئی باہرلے ملک گیا، تو جب میں گڑ کھانے بیٹھتا ہوں، آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، مجھ سے زیادہ کھا جاتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، بیٹا تو مذاق کرتا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے، میں وہاں گیا تو مجھے کاروبار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر میں ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا۔ میں نے فیکٹری میں ایک گورے کو دیکھا، وہ کھانے کے بعد گڑ کھاتا تھا، اور وہ گڑ کسی اور ملک سے منگواتا تھا کہ عام طور پہ وہاں گڑ نہیں بنتا۔ اور میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس نے فائدے بتائے، تو مجھے پھر آپ یاد آئے، نانا یاد آئے کہ میرے نانا تو یہ گڑ استعمال کرتے تھے اور بہت فائدہ ہوتا تھا۔ اور کہا پھر میں نے استعمال کرنا شروع کیا۔ پہلا کھانا کھاتا تھا تو کھانے میں ایسے بوجھل سا رہتا تھا اور تھکان ہو جاتی تھی، اور پھر غنودگی شروع ہو جاتی تھی، جی چاہتا میں سو جاؤں۔ اب کھانا کھاتا ہوں اور گڑ کھا لیتا ہوں، میں چست ہو جاتا ہوں، صحت مند ہو جاتا ہوں، اور مجھے ایک احساس ہوتا ہے کہ میں کام کروں، کہ میں کوئی تھکا ہوا نہیں ہوں، بالکل صحت مند ہوں۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھی ہیں، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں پہ اگر ہم توجہ کر لیں اور ان چیزوں پہ ہم دھیان دے دیں، بڑی بڑی بیماریوں سے، بڑے بڑے نقصانات سے اور بڑی بڑی تکلیفوں سے ہم نجات پائیں گے۔ بہت زیادہ تکلیفوں سے بھی، بیماریوں سے بھی، اور بڑی دواؤں سے بھی چھٹکارا حاصل کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ آپ سے پہلے نہ کوئی کھانے تھے اتنے لمبے چوڑے، نہ کوئی کھانے تھے، نہ کوئی ہوٹلیں تھیں، اور نہ اتنے ہسپتال تھے۔ لیکن صحت ہی صحت تھی، تندرستی تھی۔ خواتین جو ہے بچہ جننے کے دوسرے تیسرے دن گھر کا سارا کام کرتی تھی، اور باہر سے گاؤں سے گھاس بھی اٹھا کے لے آتی تھی، اور جانوروں کا گوبر بھی پھینکنے جاتی تھی، اور دیواروں پہ جو ہے ان کو خشک کرتی تھی، گھر میں جلانے کے لیے سارے کام کرتی تھی۔ وہ ایک فطری زندگی تھی اور فطری غذائیں تھیں۔ آج بھی یہ کوئی قصہ نہیں صدیوں پرانا، آج بھی ہمارے گاؤں دیہات دور پرے کے ایسے ہیں جہاں یہ زندگی موجود ہے۔ وہ بھی متاثر ہوئے ہیں موجودہ اس ہوا کے چلنے سے، جس میں مصنوعی غذائیں ہیں، مصنوعی دوائیں ہیں، مصنوعی اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر وہ فطرت کا چلن اور فطرت کی مہک موجود ہے۔ گڑ ہمارا ساتھی ہے۔ کھانے کے بعد بچوں کو عادی بنائیں، اپنی نسلوں کو اس کے فائدے بتائیں۔ کسی بھی چیز کو وجود دینے کے لیے اس پہ سختی نہیں ہوتی، زبردستی نہیں ٹھونسا جاتا، مسلط نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور پیش کرنا ایک انداز ہے، پیش کرنا کسی چیز کو ایک فن ہے،
ایک شعبہ ہے، ایک پیشہ ہے. دیکھیں، ایک ہے کس چیز کو پھینکنا، ایک اس کو رکھنا. یہ میرے پاس نبوی سا پڑا ہے، ٹھیک، میں اس میں کوئی چیز رکھوں، اس کو بہترین خوبصورت انداز سے لپیٹوں، لپیٹ کے پیش کروں. ایک ہے کہ میں ایسے دے دوں، وہ بھی چیز ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ پیش کرنے کا فن ہے. گڑ پیش کریں اپنی نسلوں کو. کیا؟ اس کے فائدے بتائیں، اس کے نفع بتائیں، پرانے قصے سنائیں کہ ہمارے پرانے لوگ، اب بھی کچھ لوگ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو کیا فائدے ہوتے ہیں. نسلوں کے اندر خود شوق پیدا کریں، خود ذوق پیدا کریں. وہ شوق اور ذوق کے ساتھ جو استعمال کریں گے اس کا نفع ہو. جب وہ فطری غذائیں اور یہ فطری چیزیں استعمال کریں گے تو پھر انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو باہر کی چیزوں کے لیے تنگ کریں، اصرار کریں اور تقاضا کریں. ہماری دواؤں میں، ہماری غذاؤں میں، ہماری زندگی میں اور صحت مند زندگی میں یہ گڑ ہمارا ساتھی ہے. میں چھوٹا سا ہوتا تھا، ہمارے ایک بابا جی ہوتے تھے، بابا ولی محمد. ہاتھ ریڑھی چلاتے تھے، لکڑی کی ریڑھی ہوتی تھی، ہاتھ میں اس کو گھسیٹتے تھے، بوریاں رکھ کے، سامان رکھ کے. تو میں ان کی ریڑھی میں بیٹھ جاتا تھا اور خوش ہوتا تھا. بابا ولی محمد کو میں نے دیکھا کہ روٹی کے ساتھ، گڑ کے ساتھ روٹی کھاتے تھے. بس ایک پوٹلی سی بندی ہوتی تھی، اس میں گڑ ہوتا تھا، 2 روٹیاں ہوتی تھی، ادھر تھوڑا سا گڑ، ادھر نوالا، ادھر تھوڑا سا گڑ، ادھر نوالا. یعنی جس وقت میں غالباً 7-8 سال کا تھا تو اس وقت بابا جی 70 سے اوپر تھے اور بہت صحت مند زندگی میں نے ان کی دیکھی، بہت صحت مند زندگی. اور ان کی زندگی کے صحت کو میں نے صحت مند باکمال دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے وہی فطری زندگی، فطری غذائیں اور گڑ. اب تو یہ 50 کلو کا تھیلا آ گیا ہے، پہلے تو 50 کلو کا تھیلے کا نام ہی نہیں تھا. 100 کلو کی بوری ہوتی تھی پٹسن کی، یہ تو نام ہی نہیں تھا اس کا، کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا. پٹسن کی بوری ہوتی تھی 100 کلو کی، چاہے وہ گندم ہے، چاول ہے، گڑ ہے، باجرہ ہے، آٹا ہے، کوئی بھی چیز ہے. وہ بوری اٹھاتا تھا بابا، بوڑھا بابا 70 سال کا. مجھے آج بھی یاد ہے. اب تو اس کی نسلیں ہی بوڑھی ہو گئی ہیں، بیٹے ہی بوڑھے ہو گئے. بابا جی کب کے فوت ہو گئے، لیکن ان کی وہ فطری زندگی کا فطری نظام میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ بابا جی نے کیا حیرت انگیز زندگی کا ایک طرز ہمیں دیا، جو کہ ہمارے لیے ایک روشن مینار ہے اور روشن مثال ہے. حتیٰ کہ یہاں تک آپ پچھلے بادشاہوں کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پچھلے بادشاہوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے بادشاہوں کی تاریخ میں یہ چیز واضح ملتی ہے کہ ان کی زندگی میں بھی جتنے شاہی کھانے تھے اس پہ چاندی کے ورق اور سونے کے ورق لگے ہوں، چاندی کے برتن اور سونے کے برتن ہوں، ان میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں، اور سونے کی میز ہو اور سونے کی کرسی ہو اور سونے کے چمچ ہوں، سب کچھ. لیکن گڑ ان کی زندگی میں شامل تھا اور دسترخوان کی زینت تھی اور دسترخوان کا حصہ تھا. گڑ ان کی زندگی میں شامل تھا، دسترخوان کا وہ حصہ تھا اور دسترخوان کی زینت تھی. کیسے ہماری زندگی میں پھر سے گڑ آ جائے. میں اس کی تجارت تو نہیں کرتا کہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ابکری کا گڑ استعمال کریں، میرے پاس تو نہیں ہے. میں تو ایک زندگی کا راز دے رہا ہوں، صحت مند زندگی کا راز، صحت مند زندگی کا ایک بھید دے رہا ہوں جو ہمارے بڑوں کے پاس تھا. نانی اماں رحمت اللہ علیہ کی بہت لمبی عمر تھی. میں نے دیکھی
2009 میں ان کا وصال ہوا. ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. فرماتی تھیں کہ میرے جو دادا تھے، نانی اماں رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، وہ پہلے پیدل کا ہی سفر ہوتا تھا. فرمانے لگے کہ روٹی لی، اس میں تھوڑا سا گھی ڈالتے تھے تاکہ وہ نرم رہ جائے. دیسی آٹا ہوتا تھا، اور اس کو پکوا لیا، گڑ لے لیا، پانی کی ایک ساتھ چھاگل سی ساتھ رکھ لی، چمڑے کی بنی ہوتی تھی. پیدل کا سفر تھا، اور کہا کہ ایک ایک دن میں وہ 41 میل سفر کرتے تھے. کلومیٹر نہیں، میل، جو یقیناً 60 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے اندازہ. اور بس جہاں بھوک لگی بیٹھے اور روٹی کھولی، پانی پی لیا، گڑ سے کھانا کھا لیا. صحت مند زندگی. ملتان میں ہمارے ایک دوست ہے، شکار بہت زیادہ ان کا ذوق ہے. شکاری بندوقیں، شکاری گاڑیاں، شکاری کتے. مجھے بھی اصرار کرتے رہتے ہیں، آج تک میں نہیں جا سکا، میرا ذوق نہیں. مجھ سے کہنے لگے کہ ہم دلدل میں شکار کھیلتے ہیں، بڑے بڑے بوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے تھیلے میں صرف گڑ ہوتا ہے. اور کہا میرے والد صاحب صحت مند زندگی ان کی ہوتی تھی. ایک ایک دن میں ہم دونوں باپ بیٹا 5 کلو گڑ کھا جاتے تھے. میلوں چلتے تھے، میلوں چلتے تھے. کہیں پانی مل گیا، پانی پی لیا، ساتھ روٹی رکھی ہوئی اور گڑ رکھا ہوا، اور سخت سردی، اور گڑ کھا رہے ہیں، اور ہم پیدل چل رہے ہیں اور شکار کھیل رہے ہیں. مرغا بھی ہے، پرندے ہیں، فاختہ ہے، کوئی بھی ہے. اور جہاں شکار ملا وہیں لکڑیاں اکٹھی کی اور اس کو بھونا، کھایا، پھر آگے چلے. میلوں سفر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ میلوں سفر میں آپ تھکتے نہیں؟ کہا ہاں، ہم ٹوٹ جائیں گے، تھک جائیں گے، آئندہ سفر نہیں کر سکیں گے اگر ہمارے ساتھ گڑ نہ ہو تو، اور وہ دیسی گڑ ہونا ضروری ہے. میں نے ایک دفعہ ان کے ساتھ سفر کیا، شکار کا نہیں، کسی ملاقات کا. تو ان کی گاڑی تھی، تو اس گاڑی میں انہوں نے اپنا سامان دکھایا. یہ میرا سامان ہے، بندوقیں ہیں، یہ کارتوس ہے، یہ فلاں چیز ہے. ایک پوٹلی کھولی، ایک تھیلا تھا، یہ موٹے کپڑے کا بنا ہوا، اس کو کھولا. اس تھیلے میں چھوٹے چھوٹے تھیلے تھے. کہا یہ سارے گڑ سے بھرے ہوئے. پھر مجھے وہ گڑ کھلایا. میں حیران ہوا کہ واقعی وہ گڑ تھا، کہ وہ دیسی گڑ تھا. اس کا اپنا ذائقہ تھا، اس کا ایک اپنا حسن تھا، اس کی اپنی خوبصورتی تھی. کہنے لگے یہ گڑ کھاتے ہیں، ہم پیدل ہی پیدل چلتے ہیں، پیدل ہی پیدل چلتے ہیں. پھر اگلی بات جو مجھے بڑی اچھی لگی، کہنے لگے میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے. میں اس وقت 65 سے نکل رہا ہوں، اور 2 بیٹے میرے جوان ہیں. آپ ایسا کریں، 8-10 جوان جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد میرے ایک بیٹے سے کہیں کہ میرے بیٹے کو کوئی پکڑ کے دکھائے. کوئی کبڈی کھیلنے والے کھلاڑی، بڑے سے بڑے شاطر. پھر مجھے ایک موبائل پہ ویڈیو دکھائی. یہی کہنے لگے دیکھیں میرا بیٹا درمیان میں کھڑا ہے، 10 بندوں نے اسے گھیرا ہوا ہے، جوانوں نے، 20 22 25 سال 18 سال، اس بس گھیرا ہوا ہے. اب انہوں نے اس کو اس حلقے سے، اس سرکل سے نکلنے نہیں دینا. وہ خود کھڑے تھے ساتھ. 1 2 اور 3 کہا، اور لڑکے ان کے بیٹے کے اوپر چھپٹے، اور بیٹے نے یوں کیا اور پھینکا اور یہ چلا گیا. حیران کن بات. اس نے کہا نہیں، ہمیں غفلت تھی، ہمیں آپ کا اندازہ نہیں تھا. اس نے کہا پھر کر لیتے. اب وہ ایک دوسرے کو ہاتھ تھامے اور اس کو سخت شکنجے میں لیا ہوا، اور پھر
ایک پل کے اندر آنن فن، یہ نہیں کوئی محنت کرنی پڑی، کوشش کرنی پڑی، ایسے اس کو پکڑا، ایسے توڑا اور نکل کے اندر کھڑا. تو کہنے لگے یہ میرا بیٹا سفر میں میرا ساتھی ہوتا ہے، اور شاید مجھ سے زیادہ گڑ یہ کھا جاتا ہے. آپ سے عرض کروں گا آپ 5 کلو گڑ کھانا شروع نہ کیجیے گا. ان کی بچپن میں گھٹی میں گڑ پڑا تھا اور بچپن سے 55 تک گڑ چلا. آپ نے تو ابھی شروع کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا شروع کیجیے. کتنے شوگر کے ایسے مجھے مریض ملے جو کہتے ہیں ہم گڑ کھاتے ہیں تو ہماری شوگر تیز نہیں ہوتی، اور دنیا کے سارے میٹھے کھا لیں شوگر تیز ہو جاتی ہے. اور جس کی شوگر گڑ سے متاثر ہوتی بھی ہے، اگر یعنی اوپر چلی جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، تو سمجھ لے کہ وہ گڑ کا عادی نہیں ہے. گڑ کبھی نقصان نہیں دیتا، گڑ کبھی نقصان نہیں دیتا، اور گڑ ہمیشہ صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے اور راحت دیتا ہے. گڑ نقصان نہیں دیتا. اور صحت مند زندگی کا راز گڑ ہے، یقین جانیے. واقعاتی واقعات ہیں، اور یہ فطری راز نہ کسی کو جاننے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو چونکانے کی ضرورت ہے. بس زندگی میں ٹھیک ہے چل رہا ہے، کھانا کھا لیا، اس کے بعد پھر دوائی کھا لی، اور بڑے بڑے ڈاکٹر حکیم اور بڑی بڑی دوائیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، آؤ کھاؤ. فطری راز جو صحت دیں، جو تندرستی دیں، جو بڑھاپے میں بھی ڈھلتی عمر میں بھی ساری قوتوں کو سنبھال کے رکھے، یہ فطری راز ہے، یہ فطری زندگی کے راز ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس فطری زندگی کے راز کو جانیے. بہت کمال چیز، بہت صحت مند چیز، بہت بے مثال چیز ہے. چھوٹا سا لفظ ہے گڑ، 2 لفظوں کا، اور گڑ کے اوپر سے اگر ڑے ہٹا دیں اور پیش لگا دیں، یہ بن گیا گر. اور اس گڑ کے اندر ہے گر. کس کے گر؟ صحت کے گر، تندرستی کے گر، فٹنس کے گر، جوانی کے گر، اور لمبی عمر کے گر، اور معاشرے پہ بوجھ نہ بننے کے گر، اور ایسے گر جس سے ہم معاشرے کے خود ساتھی بنے، معاشرے کا ہاتھ تھامیں. صحت، تندرستی قبض کا آخری علاج ہے، پیٹ بڑھنے کا علاج ہے، پٹھوں اعصاب کے کھچاؤ کا علاج ہے، صحت اور تندرستی کا علاج ہے. بات ہی ختم ہو گئی. کیوں چھوڑیں اس کو؟ کیوں چھوڑیں؟ میٹھا لینا ہے تو لے، پر گڑ لے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جاننے والے تھے، ان کے ایک دوست تھے، ان کو ہم نون صاحب کہتے تھے. ایک کاسٹ ہے، قوم ہے نون. تو وہ مذاق کرتے تھے، وہ نون کو ایسے لکھتے تھے نون، اس کے اندر نقطہ نہیں ڈالتے تھے. تو کہتے نون تو نہیں ہے، نون غنہ ہے. پھر وہ نون کو ایسے برتن بناتے تھے جیسے یہ برتن ہے نبوی سا ہے برکت والا، ایسے برتن بناتے تھے. کہتے تھے اس نون کے اندر نقطہ یہ گڑ کی ڈلی ہے. اس وقت یہ بات مذاق سی، ہنستے ہوئے کہتے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ مذاق ہے. پھر ایک مذاق کرتے تھے، کہہ رہے میرے پاس مجھے پوچھتے کیسے ہاتھی کا بچہ لینا ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہا 10 سر آٹا روز کھائے گا. 10 سر آٹا کہاں سے لائیں گے؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ اپنے ابا سے پوچھ. میں نے ابا جی وہ 10 سر آٹا؟ کہ ہاں بیٹا ہے، لے لو بچہ. کہاں بچہ ہوتا؟ تو ایسی مذاق کرتے تھے، بات کرتے تھے. ہاتھی کی کہ بچہ اور 10 سر آٹا، یہ کہانی تو مجھے یاد ہے، بچوں سے دل لگی ہے. لیکن نون کے اندر جو نقطہ ہے اور اس کے اندر گڑ کی ڈلی ہے، وہ اس وقت سمجھ نہیں آئی، اب سمجھ آ رہی ہے.
کہتے تھے کہ بیٹا میری صحت کا راز مجھے لوگ نون کہتے ہیں، اگر میں نقطے کو نکال دوں پھر کوئی نون کوئی نہ کہے۔ تو پوچھا کیوں؟ کہا یہ جو نقطہ ہے یہ گڑ کی ڈلی ہے، یہ گڑ کی ڈلی ہے۔ میری صحت، میری تندرستی اور میری فٹنس کا راز یہ گڑ کی ڈلی ہے۔ وہ بات بڑی پرانی ہے، اس وقت جب شعور کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ آج ایک بات سمجھ آ رہی ہے، وہ بات صحت مند بات تھی، تندرست بات تھی، کیونکہ تندرستی کی بات تھی، اور مثال دے کے سمجھائی۔ نون کے اندر نقطہ۔ اپنی زندگی کو صحت تندرستی کی طرف لانا ہے تو فطرت کی طرف سفر کریں۔ گورے کیا کرتے ہیں؟ جس ملک میں دھوپ ہوتی ہے ان کے ہاں 6 ماہ بعض اوقات دھوپ نہیں ہوتی، اس ملک کا سفر کرتے ہیں، وہاں جا کے دھوپ لیتے ہیں۔ میں نے ایک ملک کے ہاں گیا، وہاں گیا تو وہاں سمندر کے کنارے گیا، میں دور سے گیا تو میں نے کہا واپس چلیں۔ گورے وہاں نیم برہنہ مرد عورتیں دھوپ لے رہی تھی، فطرت کی تلاش میں سفر کرتی ہیں۔ فطرت کی تلاش کا سفر گوروں کے پاس ہے۔ جو چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں وہ انہوں نے لے لی ہیں، وہ چیزیں جو ان کے پاس نہیں تھی ہمارے پاس تھی، وہ چیزیں ہیں جو ان کے پاس نہیں تھی ہمارے پاس تھی، ہم نے چھوڑ دی، انہوں نے لے لی۔ وہ ایک سفر ہے جو سفر انہوں نے طے کیا، وہ سفر انہوں نے طے کیا۔ پورے مغرب میں، یورپ، امریکہ، پوری دنیا کا جسے ہم انگریزوں کے ملک کہیں، پورے مغرب انگریزوں کے ملک میں مصنوعی غذاؤں سے نکل کے فطری غذاؤں اور فطری دواؤں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ جڑی بوٹیوں سے دوائیں، اس کا رجحان بڑھ رہا، چمڑی کی جوتی کا رجحان بڑھ رہا، سوت کے کپڑے کا رجحان بڑھ رہا، ان چیزوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا، رجحان بڑھتا چلا جا رہا۔ اب ہمیں بھی واپس وہی سفر اختیار کرنا ہے، ہمیں بھی واپس اسی کی طرف آنا ہے۔ جب ہم وہ سفر اختیار کریں گے، اسی کی طرف آئیں گے، ہماری زندگی لاجواب، فطرت بھی لاجواب، صحت بھی لاجواب، اور زندگی بھی بے مثال۔ گڑ ہماری زندگی کا ساتھی ہے۔ آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں جہاں آپ اپنی زندگی کی ضرورت چارجر رکھتے ہیں ساتھ، چارجنگ کے لیے بینک ساتھ رکھتے ہیں، کہا میری تنہائی، میرا موبائل اور میرا چارجر، بس ہم 4 ہی ساتھی تو ہیں، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ میری تنہائی، میرا موبائل اور میرا چارجر۔ بھئی وہ چارجر اس کا ہے، ہماری زندگی کا چارجر گڑ ہے۔ موبائل چارجر کے بغیر زیرو، کب تک موبائل اور تنہائی ہوگی، چارجر ختم۔ اسی طرح ہماری زندگی کا چارجر فطری غذائیں، ان میں ایک گڑ بھی ہے، فطری دوائیں، ان میں ایک گڑ بھی ہے، فطرت کے ساتھی، ان میں ایک گڑ بھی ہے۔ فطرت لا زوال ہے، فطرت کو زوال نہیں ہے۔ فطرت ہمیشہ سدا بہار رہتی ہے، ہم بدلتے رہتے ہیں، ہمارے دن رات بدلتے رہتے ہیں، ہماری صبح شام بدلتی رہتی ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ قومیں، نسلیں، ان کو فطرت کی طرف لانا ہے۔ آپ پرانے بابوں سے پوچھیں، کوئی پرانا فوجی آپ کو اگر ملے، اس سے پوچھئے گا، انگریز کی فوج میں باقاعدہ ہر فوجی کو گڑ دیا جاتا تھا، پوری ایک مقدار ہوتی تھی کہ ہر فوجی کو روزانہ اتنا گڑ دینا ہے، یا ہفتے کا یا مہینے کا اتنا گڑ ہے اور وہ کھائے گا۔ انگریز کی فوج میں گڑ لازم ہوتا تھا۔ ہمارے راول پنڈی کے دوست ہیں،
रावलपिंडी में एक जगह ओजड़ी कैंप है, कहा यहाँ मैं छोटा सा होता था तो यहाँ एक आर्मी की छावनी थी, तो हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो बाज़ों का बाज फौजी हमें खुश होके हमें गुड़ देते थे। तो हमने कहा हमें मिलता है गुड़, और हम बाज़ों का गुड़ खाने की वजह से उनके यहाँ चले जाते थे। 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे थे, हमें वो खुश होकर गुड़ देते थे और प्यार करते थे कि हमारे भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में हैं, हम घरों से बहुत दूर हैं, कई माँ घर नहीं जाते, कई अरसा घर नहीं जाते। वो अपने बच्चों के उन्स में हमें प्यार करते थे और उस पे फिर हमें गुड़ देते थे और कहते थे कि ये गुड़ हमें सरकार देती है, हम गुड़ खाते हैं, सेहतमंद होते हैं। फिर मोर्चे खोदने के लिए मशीनें नहीं होती थी, फिर पैदल चलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, एक ताकतवर फौज होती थी, उस ताकतवर फौज के साथ गुड़ था। अब तारीख उठाएं, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, तारीख को कंघालता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, उसकी जुस्तजू में रहता हूं। हैदर अली टीपू के वालिद सुल्तान नवाब हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह, इनकी फौज बेमिसाल फौज थी, लाजवाल फौज थी, लेकिन इनकी फौज ने की ताकत में जहां और हैदर अली की तदबीरें थी, वहां उनकी फौज की ग़िज़ा में गुड़ था। देसी घी तो वैसे ही था, डॉल्डा घी ऑयल वगैरह तो उस वक्त वजूद में नहीं आया था, गुड़ साथ शामिल था। पिछली तारीखों की खानकाहों में देखें, आस्थानों में देखें, दुर्वेशों की तरबियतों में देखें तो आपको गुड़ मिलेगा, फौज में देखें तो गुड़ मिलेगा, बादशाहों के दस्तरखान देखें तो गुड़ मिलेगा। हत्ता के बड़े बड़े स्कॉलर, किताबों के मुसन्निफ, बड़ी बड़ी हस्तियां अपने दिमाग को रोशन रखने के लिए गुड़ का साथ जरूर लेती थी और गुड़ को अपना साथी बनाती थी। हम भी बना लें और बेहतरीन बना लें, यकीन जानिए बहुत सेहतमंद चीज, बहुत तंदुरुस्त चीज। आइए आज के बाद हम इनको इंशाअल्लाह अपना साथी बनाएंगे। सेहत के तलाश और तंदुरुस्ती के मुतलाशी हमेशा रहेंगे, ठीक है? इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, आइंदा मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू गुड़ है और मैदा है। क्या गुड़ का मैदे से कोई ताल्लुक है? हाजमे से, तंदुरुस्ती से, सेहत से? मेरा गुड़ से मुराद वो गुड़ है, मेरी जो मुराद है गुड़ से, जिस गुड़ के अंदर केमिकल ना हो। उसकी वाज़ेह और साफ निशानी और दलील यह है, जो गुड़ जितना मैला, डार्क, बहुत ज्यादा डार्क होगा, मैला होगा, समझ ले उसमें केमिकल कम है। और जो गुड़ जितना सफेद होते 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 आखिरकार चीनी की शक्ल हो जाती है, सफेद चीनी, तो समझ लें कि उसमें आखिरी दर्जे के केमिकल है, बस सिर्फ मिठास है, बाकी कुछ नहीं है। गुड़ वाहिद चीज है जिसमें मिठास